اور ان کے ساتھیوں کو معاذ اللہ مٹانے کے لیے پیسے دے رہے تھے، فنڈ جمع کرا رہے تھے۔ ابو سفیان نے سب سے پہلے اعلان کیا کہ میرا پورا منافع میں اس جنگ کے لیے دیتا ہوں، اور وہ لوگ اب جنگ کی تیاری کرنے لگے یہ کہہ کر کہ بدر میں مسلمانوں نے ہمارے بڑے بڑے سرگناؤں کو قتل کیا، ہم اس کا بدلہ لیں گے اور ہم خاموشی سے جا کر مدینے پر چڑھائی کر دیں گے، مدینے پر حملہ کر دیں گے، اور پھر یہ ہوگا کہ مدینے کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی۔ لیکن آپ یہ بھی بدر کے حوالے سے سن چکے ہیں کہ جب فدیہ دینے کی بات آئی تھی تو حضرت عباس ابن عبد المطلب جو ہے انہوں نے فدیہ دینے سے معذرت کی، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کے مخصوص معاملات کو ظاہر فرمایا، تو عباس ابن عبد المطلب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے۔ وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آنا چاہتے تھے، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا چچا آپ کو مدینے نہیں آنا ہے، اس لیے کہ آپ کی ہجرت آخری ہجرت ہوگی، آپ کے بعد پھر کوئی ہجرت نہیں کر سکے گا۔ آپ نے حکمت کے تحت ان کو مکے میں رکھا تھا، اور حضور علیہ السلام کی حکمتیں قربان جائیں پھر وہ کیسے کام آئی کہ جب حضرت عباس نے دیکھا، مکے والوں کو نہیں پتا تھا کہ جناب عباس مسلمان ہو چکے ہیں، آپ نے ابھی تک اپنا اسلام چھپا رکھا تھا، اپنا ایمان چھپا رکھا تھا۔ اللہ اکبر، جب آپ کو خبر ہوئی کہ مکے کے کافر جو ہے مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنا چاہتے ہیں، تو حضرت عباس ابن عبد المطلب نے ایک تیز رفتار کو جو ہے وہ اونٹنی سوار سے فرمایا اگر تو 2 دن کے اندر مدینے پہنچ کر میرا خط میرے محبوب کو پہنچا دے تو میں تجھے اتنے اتنے پیسے دوں گا۔ اور وہ تیز رفتار اونٹنی سوار نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم قباء میں اس وقت تشریف رکھتے تھے، جب وہ خط حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس پہنچا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے حضرت ابی ابن کعب سے فرمایا پڑھ کر کے سنا، انہوں نے پڑھ کر کے سنایا، پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ بہتر ہوگا، اور بالآخر 3000 کا لشکر جرار لے کر مکے کے کافر 3000 کا لشکر جرار لے کر مدینہ منورہ کی طرف یہ سوچ کر کے بڑھنے لگے کہ ہم غفلت میں جا کر مسلمانوں کو نپٹ لیں گے، حالانکہ ادھر خبر ہو چکی تھی۔ ادھر جیسی خبر ہوئی اللہ کے رسول علیہ السلام نے تیاری کرنا شروع کر دی، اور تیاری پھر اس طرح کی کہ مدینہ طیبہ میں اعلانات کیے گئے، مدینہ منورہ میں اعلان ہوا، مدینہ منورہ کے باہر جو مختلف قبائل تھے مسلمان ہو چکے تھے ان کو بھی بلایا گیا، اور پھر یہاں پر تقریباً ایک روایت کے مطابق 700 سے 800 اور زیادہ سے زیادہ 1000 مسلمان احد کے میدان میں آئے، میدان احد میں آئے۔ کافر پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے، اس لیے کہ ان کو بہت دھول چٹائی گئی تھی، ان کو بڑا مزہ چکھایا گیا تھا، اور ان کے غرور و نخوت کو مٹی میں ملا دیا گیا تھا۔ اب وہ سارا وہ بدلہ لینا چاہتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ جب نکلے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 1000 کے لشکر کو لے کر، وہی کیفیت تھی، لیکن صحابہ کرام کے جذبات بھی کوئی کم نہ تھے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام جب احد کے لیے نکلے ہیں 1000 صحابہ کو لے کر، تو اس شان سے نکلے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے کندھے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ کمان رکھی تھی، اور نیزہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھوڑے پر جلوگر تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اپنے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں جب یہ نقشہ پڑھتا ہوں کہ کمان جو ہے وہ کندھے پر لٹکی ہوئی ہے اور ہاتھ میں نیزہ ہے، وہ چمکتا ہوا نیزہ ان خوبصورت ہاتھوں میں کتنا حسین لگتا ہوگا، اور وہ منظر کیا لگتا ہوگا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پیچھے جانثاروں کا 1000 کا لشکر ہے، اور آمنہ کا لال اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جو ہے اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کے تحفظ کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ میدان احد تشریف لے جا رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ
वआलैहि वसल्लम और पीछे सहाबा। अलबत्ता अलगर्ज जो है, चूँकि मैंने शुरू में कहा कि उहद की जंग बयान करना आज मकसूद नहीं, बल्कि सहाबे किराम की कुर्बानियाँ, क्या कुर्बानी दी उन्होंने। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम मैदान उहद के अंदर पहुँचे और मैदान में पहुँचने के बाद अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने सहाबा को सफ़ों में लगाया और सफ़ों में लगाने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार निकाली और वो तलवार निकाल के हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा के सामने उसको लहराया और लहराने के बाद फरमाया, आज ये तलवार मैं तुम में से किसी को देना चाहता हूँ, कौन है जो इस तलवार का हक अदा करेगा। सहाबा किराम में से बारी बारी लोग उठते और ख्वाहिश का इजहार करते, या रसूल अल्लाह ये तलवार मुझे दे दीजिए, ये तलवार मुझे दे दीजिए। आका अलैहिस्सलाम वो तलवार पीछे करते, फिर फरमाते कौन लेगा इसका हक अदा करेगा। फिर लोग कोई आगे बढ़ता, आका तलवार पीछे कर लेते। फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम के एक सहाबी उठे जिनका नाम अबू दुजाना था, बड़े बहादुर सहाबी, बहुत बहादुर साहबी। वो खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह मुझे दीजिए, मैं इसका हक अदा करूंगा। आका ने फरमाया कैसे हक अदा करोगे तुम। अर्ज किया या रसूल अल्लाह इसको चलाते चलाते टेढ़ा ना कर दो तो इसका हक अदा ना होगा। फिर मेरे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम ने जो है वो तलवार हजरत अबू दुजाना को अता की। ये वो सहाबा हैं जिनके नाम भी मुसलमान नौजवान नहीं जानते। याद रखिए, कोई अगर एक मदरसा बना दे तो उसके नाम के लोग डंके पीटते हैं, कोई एक मस्जिद बना दे तो मुखय्यर कौम मिल्लत हो जाता है, कोई 4-6 राशन किट तकसीम कर दे तो वो गरीबों का गमगुसार हो जाता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने जान की कुर्बानियां दे करके, जिन्होंने अपना खून दे करके इस्लाम के बागो बहार को सींचा है, इस्लाम को हयात नौ अता की है, अपने घरों को उजाड़ करके इन्होंने इस्लाम को के पौधों को की आबियारी की है। लेकिन आज इनके नाम भी मुसलमानों को पता नहीं। याद रखो ये अबू दुजाना नाम, अबू दुजाना नाम याद रखो, इसलिए कि अल्लाह तबारक और भी आगे नाम आ रहे हैं। अल्लाह तुम्हें बेटे दे, इन बहादुर सहाबा वफादारान मुस्तफा के नाम पे नाम